الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں بہت سے ناموں کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ ہر نام میں ایک دنیا چھپی ہوئی ہے، ایک کائنات کا خزانہ ہے، ایک روح کو جھنجھوڑ دینے والی کیفیت ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز۔ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم نام ہے۔ العزیز کا مطلب ہے وہ ذات جو غالب ہے، زبردست ہے، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جس کی طاقت کے آگے دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں، وہ ذات جس کی عظمت کو کوئی نگاہ پا نہیں سکتی، جس کی شان کو کوئی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں طاقت کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں۔ کوئی اپنی فوج پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنے مال و دولت پر، کوئی اپنی حکومت پر، کوئی اپنے علم پر۔ لیکن ذرا غور کرو، تاریخ کی اوراق الٹ کر دیکھو، وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، آج اس کا جسم میوزیم میں لوگوں کے عبرت کے لیے رکھا ہے۔ وہ حامان، وہ قارون، وہ شداد، سب آئے، بڑھے، دھمکیاں دیں، غرور کیا، لیکن اللہ کی ایک ہی شان ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی غالب ہے، وہی زبردست ہے، اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے اس نام کا ذکر کیا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ اصل عزت، اصل طاقت، اصل غلبہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ جتنا بھی مغرور ہو جائے، جتنا بھی سر اٹھا لے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک معمولی بیماری، ایک لمحے کا آفت انسان کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ اور جب انسان زمین پر گرتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ یا اللہ، تو ہی العزیز ہے، تو ہی غالب ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کا یہ نام ہمیں دو پیغام دیتا ہے۔ ایک طرف ڈر کا پیغام کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں چل سکتی، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو وہ چاہے گا ہوگا، جو نہ چاہے کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ نام ہمیں سہارا بھی دیتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے کہ جب میرا رب العزیز ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو میرے ایمان کو ہلا سکے؟ کون میرا رزق روک سکتا ہے؟ کون میری تقدیر بدل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنی زندگی میں کس کو عزیز بناتے ہیں؟ کبھی کسی دوست کو، کبھی کسی رشتہ دار کو، کبھی کسی مال کو، کبھی کسی دنیاوی سہولت کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے العزیز نام کو پہچان گیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے عزیز بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ہی ایسے لوگ گزرے جن کے پاس دنیا کا مال کچھ نہ تھا، لیکن اللہ نے انہیں ایسا وقار دیا، ایسا روب دیا کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے جھکتے تھے۔ یہ عزت کہاں سے آئی؟ یہ العزیز کے در سے ملی۔ میرے عزیزو، دل کو ٹٹول کر دیکھو، کیا ہم نے اللہ کے اس نام پر کبھی غور کیا؟ ہم نے مانا کہ وہ غالب ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی اس کے تابع بنائی؟ ہم ڈرتے زیادہ انسانوں سے ہیں یا اللہ سے؟ ہم سہارا زیادہ لوگوں کو سمجھتے ہیں یا اللہ کو؟ میرے بھائیوں، یہی امتحان ہے۔ جب انسان کا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ میرا رب العزیز ہے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یاد رکھو، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ دنیا کے تخت، دنیا کی کرسیوں پر بیٹھنے والے کل زمین کے نیچے مٹی کے ڈھیر میں ہوں گے، لیکن جس نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا، جس نے العزیز کو پہچان لیا، اس کی عزت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے دل کو اللہ کی اس صفت کے ساتھ جوڑو۔ جب دعا کرو تو کہو، یا عزیز، اپنی عظمت کے صدقے مجھے دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا عزیز، اپنے غلبے کے صدقے میرے ایمان کو بچا لے۔ یا عزیز، اپنے کرم کے صدقے مجھے اپنی مخلوق کے سامنے کبھی ذلیل نہ کر۔ اللہ کے یہ نام خالی نہیں ہیں، یہ خزانے ہیں۔ یہ خزانے جب دل میں اترتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے، اور پھر ہمیں اس قدر سکون ملتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہمیں ہیچ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر نام کی قدردانی کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے صرف تاریخ کے طور پر نہیں سنائے، بلکہ ان میں ہمارے لیے نصیحت، عبرت اور ہدایت رکھی ہے۔
اور جب ہم ان قصوں پر غور کرتے ہیں تو بار بار ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ العزیز صرف اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ ذرا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال نبی نے دن رات دعوت دی، سمجھایا، رلایا، سمجھایا، لیکن وہ اپنی طاقت، اپنے سرداروں، اپنی تعداد پر غرور کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے، نوح، ہم تیرے جیسے انسان کی بات کیوں مانیں؟ ہمارے سردار، ہمارے بڑے، ہمارے مالدار تو تجھ پر ایمان نہیں لائے، تو ہم کیسے تجھ پر ایمان لے آئیں؟ لیکن جب اللہ کے حکم کا وقت آیا، جب العزیز کا فیصلہ آیا، تو وہی قوم اپنی طاقت سمیت ایک طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے قلعے، طاقتور سردار سب پانی میں ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بچی اور جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا وہ بچ گیا۔ یہاں العزیز کی شان ظاہر ہوئی کہ اس کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک نوجوان تنہا ہے اور سامنے ایک پوری قوم ہے جو بتوں کی پوجا کرتی ہے، ایک بادشاہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ لوگوں نے کہا، اس نوجوان کو جلا دو۔ آگ کے بڑے بڑے الاؤ تیار کیے گئے۔ آگ اتنی شدید کہ پرندہ اوپر سے گزرتا تو جل کر نیچے گر جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں رب کی صفت العزیز ظاہر ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلانے والی تھی لیکن عزیز کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہی اللہ کی طاقت ہے کہ جس چیز کو چاہے آگ بنائے، جس چیز کو چاہے باغ بنائے۔ میرے بھائیوں، پھر سوچو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، بے شمار لشکر، خزانے، اور فرعون کا دعویٰ کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک اکیلا نبی، موسیٰ علیہ السلام، جن کے پاس نہ لشکر تھا، نہ خزانہ، نہ سلطنت، لیکن ان کے ساتھ رب العالمین کی طاقت تھی، وہ عزیز جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر۔ بنی اسرائیل نے کہا، موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور ہوا کیا؟ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ یہ کس کی شان تھی؟ یہ العزیز کی شان تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پھر دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ بھائیوں نے سازش کی، کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، قید خانہ آیا، آزمائش پر آزمائش آئی، لیکن وہی یوسف جو قید خانے میں اکیلے تھے، اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا۔ اللہ نے ان کے سر پر عزت کا تاج رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ العزیز کے دامن سے جڑے رہے۔ انہوں نے کہا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جس نے تقوی اور صبر کیا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نام العزیز کی عملی جھلکیاں ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دنیاوی سہارا نہ بھی ہو، اگر تمہارے پاس لشکر نہ ہو، اگر تمہارے پاس خزانہ نہ ہو، لیکن اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور اگر اللہ تمہارے خلاف ہے تو دنیا کے سارے لشکر، سارے خزانے تمہیں بچا نہیں سکتے۔ یاد رکھو، عزت دینے والا، غالب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ انبیاء کے قصے ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے در سے جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ وفادار ہو جاؤ، پھر العزیز تمہیں عزیز بنا دے گا، تمہیں غالب کر دے گا، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے خلاف کیوں نہ ہوں۔ میرے عزیزو، انبیاء کرام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اللہ نے انہیں عزت بخشی، ان کے ذکر کو قیامت تک باقی کر دیا۔ اور اگر غور کرو تو ان کی زندگیوں میں بار بار اللہ کی صفت العزیز جھلکتی ہے۔ ذرا سوچو، حضرت بلال حبشی کا واقعہ، ایک غلام، کالا رنگ، مکہ کی گلیوں میں کوئی حیثیت نہیں، نہ مال، نہ طاقت، نہ قبیلہ، لیکن جب انہوں نے احد احد کہا اور رب کی توحید پر ڈٹ گئے تو مکہ کے بڑے سردار بھی ان پر ظلم ڈھانے لگے۔ کبھی گرم پتھر پر لٹایا گیا، کبھی کوڑے برسائے گئے،
لیکن ان کے دل میں ایک ہی صدا تھی، احد احد۔ عزیز کون ہے؟ اللہ۔ غالب کون ہے؟ اللہ۔ اور آج دیکھو، وہی بلال دنیا کے کونے کونے میں عزت کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ بادشاہوں کے نام مٹ گئے، سرداروں کی سلطنتیں ختم ہو گئیں، لیکن بلال کا نام آج بھی دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ العزیز کا کرم ہے۔ پھر دیکھو حضرت خباب بن الارت کو، ان کے جسم پر آگ جلتی ہوئی رکھی جاتی تھی، لوہے کی زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ چھوڑ دو یہ تکلیف، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل عزت اللہ کے پاس ہے، اور آج ان کا ذکر عزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، مکہ کے لوگ ان سے کانپتے تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب ایمان لائے تو اللہ نے انہیں فاروق بنا دیا۔ وہ جہاں چلتے تھے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، ایک طرف پورا کفر، ایک طرف تھوڑے سے مسلمان، لیکن جب عمر لائے تو مسلمانوں کو طاقت ملی۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ العزیز کے خزانے سے آئی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بدر کا میدان یاد کرو، 313 مسلمان، نہ زیادہ ہتھیار، نہ زیادہ تیاری، نہ لشکر، اور سامنے 1000 کا لشکر، طاقتور قریش، سب کچھ ان کے پاس۔ لیکن بدر میں فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ فیصلہ ان کمزور دکھنے والے مسلمانوں کے حق میں ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ العزیز تھا۔ اللہ نے فرشتے اتارے، مدد فرمائی اور اسلام کو پہلی فتح دی۔ پھر احد کا میدان دیکھو، صحابہ کو وقتی نقصان ہوا، زخم آئے، شہادتیں ہوئیں، لیکن اللہ نے اس نقصان میں بھی سبق دیا کہ طاقت تیر اور تلوار سے نہیں آتی، طاقت اطاعت سے آتی ہے۔ جب تم العزیز کے حکم کے ساتھ وفا کرتے ہو تو تمہیں عزت ملتی ہے، اور جب حکم توڑتے ہو تو نقصان ہوتا ہے۔ یہ بھی العزیز کی حکمت تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت خالد بن ولید کو یاد کرو، اللہ کی تلوار کہلائے۔ وہ جہاں جاتے تھے دشمن کے لشکر پگھل جاتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کہتے، میں نے اتنی لڑائیاں لڑیں لیکن موت مجھے میدان جنگ میں نہ ملی بلکہ بستر پر آئی، کیونکہ موت بھی العزیز کے حکم سے ہے۔ دشمن کا تیغ و تلوار کچھ نہیں کر سکتی جب تک العزیز نہ چاہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب واقعات ہمیں ایک ہی پیغام دیتے ہیں، عزت دینے والا، طاقت عطا کرنے والا، دشمن پر غالب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ صحابہ کرام کے پاس دنیاوی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ نے انہیں ایسا روپ دیا کہ روم و فارس کی سلطنتیں ان کے قدموں میں آ گئیں۔ وہ قافلے جو کل غلام تھے آج آقا بن گئے، لیکن یاد رکھو، انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عزت ان کی نہیں، یہ عزت العزیز کے کرم سے ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا و آخرت میں عزت ملے تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ ہم نے عزت کو دولت میں ڈھونڈ لیا، شہرت میں ڈھونڈ لیا، عہدوں میں ڈھونڈ لیا، لیکن یاد رکھو یہ سب وقتی ہے۔ اصل عزت صرف اس کے ہاتھ میں ہے جو العزیز ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ ہی العزیز ہے، وہی غالب ہے، وہی طاقت والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے معمولات میں ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ آج ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ کوئی اپنی دولت پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی شہرت پر، کوئی اپنے عہدے پر، کوئی اپنی نسل و قبیلے پر، لیکن کیا یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب لمحاتی ہے، وقتی ہے۔ ایک بیماری، ایک حادثہ، ایک آزمائش انسان کی ساری طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ جس پر ناز کرتا ہے وہ سب چھن جاتا ہے، لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آج ہم نے اپنی عزت کو دنیا کے پیمانوں پر پرکھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس عالیشان گھر ہے، دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس عہدہ ہے، لوگ جھک کر ملتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ سب عزت ہے؟ نہیں، یہ وقتی عزت ہے جو انسان کے ساتھ قبر تک بھی نہیں جاتی۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا،
جو عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ سے مانگے، کیونکہ ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں ہم نے انسانوں کو اللہ سے زیادہ عزیز بنا لیا ہے۔ ہم دوسروں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم رشتوں کے ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، لیکن رب سے تعلق کے ٹوٹنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم نوکری کے چھن جانے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن نماز کے چھوٹ جانے پر بے فکر رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے دل سے نہیں مانا کہ اللہ ہی العزیز ہے۔ یاد رکھو، جب بندہ اللہ کو عزیز مان لیتا ہے تو پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ وہ نوکری کرے گا لیکن رزق کو مالک کے ہاتھ میں سمجھے گا۔ وہ دوست رکھے گا لیکن دل کو صرف اللہ سے جوڑے گا۔ وہ محبت کرے گا لیکن اصل محبت العزیز کے لیے ہوگی۔ تب جا کے اس کے دل کو سکون ملے گا، ورنہ دنیا کی محبتیں دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے کمزور سہاروں پر بھروسہ کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں انسان ہمارا ساتھ دے تو کام بن جائے گا، اگر فلاں سفارش ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر فلاں رشتہ جڑ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب سہاروں کی حیثیت کچھ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو انسان العزیز پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، ہماری زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم نے کسی کام کے لیے بہت محنت کی، بہت دوڑ دھوپ کی، لیکن وہ کام نہ ہو سکا؟ اور کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے زیادہ محنت بھی نہیں کی لیکن اچانک سب آسان ہو گیا۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ العزیز کی شان ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں ہم نے انسانوں کو اللہ سے زیادہ عزیز بنا لیا ہے۔ ہم دوسروں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کی ناراضگی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم رشتوں کے ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں لیکن رب سے تعلق کے ٹوٹنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم نوکری کے چھن جانے سے پریشان ہوتے ہیں لیکن نماز کے چھوٹ جانے پر بے فکر رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے دل سے نہیں مانا کہ اللہ ہی العزیز ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی، تو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی۔ ہمیں یہ یقین دل میں بٹھانا ہوگا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ جب وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، جب نہ چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اس کے نام العزیز کو پہچان لیا، تو پھر دنیا کی ساری پریشانیاں چھوٹی لگنے لگیں گی۔ میرے عزیزوں، جب ہم نے اللہ کے نام العزیزو پر غور کیا، قرآن کی آیات دیکھیں، انبیاء کرام کے واقعات پڑھے، صحابہ کرام کی زندگیاں سنی اور اپنی آج کی حالت پر نظر ڈالی، تو ایک بات دل میں جاگزین ہو جاتی ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ وہی ہے جو سب پر غالب ہے، وہی ہے جو عزت دینے والا ہے، وہی ہے جو دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہی ہے جو دشمنوں کو شکست دینے والا ہے، وہی ہے جو کمزور کو طاقت دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ کسی کو بیماری کا غم ہے، کسی کو غربت کی فکر ہے، کسی کو رشتوں کی پریشانی ہے، کسی کو بے سکونی کی آگ جلا رہی ہے۔ لیکن سن لو، ان سب مشکلات کا حل اس کے در پر جھکنے میں ہے جو العزیزو ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا عزیزو، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے کافی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو توڑ نہیں سکتی۔ یاد رکھو، دنیا کی عزتیں دھوکہ ہیں۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ طاقت سب مٹی میں مل جائے گی۔ قبر میں نہ تخت کام آئے گا، نہ کرسی، نہ محل، نہ دولت۔ وہاں صرف ایک سوال ہوگا، تم نے اپنے رب کو پہچانا یا نہیں؟ تم نے اپنے دل کو العزیزو کے ساتھ جوڑا یا نہیں؟ تم نے اس کی اطاعت کی یا نہیں؟ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو عزیز مانا، اس کی بات مانی، اس کی اطاعت کی، تو وہ قیامت کے دن ہمیں سب کے سامنے عزیز بنا دے گا۔ میرے عزیزوں، آئیے آج دل سے توبہ کریں۔ اللہ سے کہیں، یا اللہ، ہم نے عزت کو لوگوں میں ڈھونڈا، دولت میں ڈھونڈا، دنیاوی رشتوں میں ڈھونڈا، لیکن آج مان لیا کہ اصل عزت تیرے در پر ہے۔ ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے بارہا تجھے بھلا دیا، بارہا انسانوں کو تجھ سے زیادہ عزیز بنا لیا۔ یا اللہ، اب ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنے ذکر کی لذت عطا کر دے، اپنے دین پر استقامت عطا کر دے۔ پیارے بھائیوں، جب دل پر یہ یقین بیٹھ جائے کہ میرا رب العزیزو ہے، تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے غموں میں نہیں ٹوٹتا،
وہ تھوڑے تھوڑے نقصان پر پریشان نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی باتوں سے گھبراتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آئیے اب سب مل کر دل سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی عزیز ہے، تو ہی غالب ہے، تیری ہی شان ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ذلت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں اپنی مخلوق کے سامنے کبھی رسوا نہ کر، یا اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے، یا اللہ ہمیں دنیا کی فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی مدد عطا فرما۔ جب ہم کمزور ہوں تو ہمیں طاقت دے، جب ہم ٹوٹ جائیں تو ہمیں سہارا دے، جب ہم اکیلے ہوں تو اپنی معیت کا یقین دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے دل میں یہ یقین جما دے کہ اصل عزت تیرے پاس ہے۔ ہمیں جھوٹے سہاروں سے نکال کر اپنے در کا سہارا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دلوا دیں۔ یا اللہ تو ہی غالب ہے، تو ہی عزیز ہے، ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے، اپنے دین کا خادم بنا دے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔